وہ لوگ جو دن رات دعوت کی تکرار کرتے رہتے ہیں، ہم جی نبیوں والا کام کر رہے ہیں، ہم تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ان کے ایک بڑے بزرگ کو ہم نے دیکھا جنہوں نے رب کی توحید کو اپنی زندگی کے اندر سے کھرچ کے نکال دیا۔ وہ اللہ کے ہر دشمن کو گلے لگانے کو اپنے لیے سب سے قیمتی متاع سمجھتے ہیں۔ کبھی رافضیت کے اماموں کو گلے لگاتے ہیں، کبھی ان کے مراکز میں جاتے ہیں، کبھی ان کے اجتماعات میں جاتے ہیں، کبھی ان کے عبادت خانوں میں جاتے ہیں، اور کبھی انہیں اپنے مراکز میں بلاتے ہیں۔ حال ہی میں ہم نے طارق جمیل صاحب کو، جن کو مولانا کہتے ہوئے بھی اس کلپ کے بعد کچھ شرم آتی ہے، لیکن ان کے نام کا حصہ ہے اس لیے ہم کہتے ہیں مولانا طارق جمیل، ان کو ہم نے دیکھا ایک ایسے شخص کے ہاتھ چومتے ہوئے، ایک ایسے شخص کے گلے لگتے ہوئے جو اجمیر کے شرک کے مرکز کا گدی نشین ہے، جو اس وقت اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کی عبادت کی تحریک کا ایک بہت بڑا رہنما ہے، جو اپنے سائے کے نیچے قبروں پہ سجدے کرواتا ہے، قبروں کا طواف کرواتا ہے، غیر اللہ کی نظر دلواتا ہے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرواتا ہے، قبر پرستی کے اس پورے دھندے کا ہیڈ ہے وہ شخص سرور چشتی۔ حضرت اس سے ملتے ہیں اور بڑے ہی ادب سے ملتے ہیں، بڑے احترام سے ملتے ہیں۔ آئیے مولانا کا بیان آپ کو سنائیں۔ آج کا دن میری زندگی کا سب سے خوش قسمت دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اتنی بڑی نسبت سے نوازا ہے۔ سلطان الہند، کسی شیخ کو یہ لقب نہیں دیا گیا، صرف خواجہ اجمیری کو یہ لقب ملا، سلطان الہند۔ آج ان کی نسبت سے میں ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، میں احسان مند ہوں، انہوں نے مجھے اس نسبت سے نوازا۔ میری نسلیں آپ کے لیے دعا کریں۔ ہم کہتے ہیں طارق جمیل صاحب جس سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو کے آپ اس نسبت پہ خوش ہو رہے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ اس نسبت کا شریعت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں، جسے آپ اپنی زندگی کا سب سے خوش نصیب ترین دن مان رہے ہیں، اور اس شخص کے سرور چشتی کے ہاتھ چوم رہے ہیں، اپنے آپ کو ان کے پاؤں کی خاک کہہ رہے ہیں۔ یہ سلسلے شریعت محمدیہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ ہمارے جملے نہیں، اور ہم کہیں بھی تو کون سنتا ہے؟ یہ جملے آپ ہی کے بزرگوں کے ہیں۔ سنیے آپ کے شیخ القرآن و تفسیر، شیخ الحدیث، استاد العلماء مفتی ظر ولی خان، جو سرفراز خان صفدر کے پیری مریدی کے سلسلے میں بھی ان کے خلیفہ مجاز ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے حضرت کی سنیے، ہماری نہ سنیے، ہماری نہ مانیے، لیکن اپنے گھر کے بڑے کی تو مان لیجئے، اپنے مفتی صاحب کی تو مان لیجئے، شیخ القرآن و تفسیر کی تو مان لیجئے۔ ظر ولی خان صاحب کہتے ہیں اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، خدا کا شکر کرو، ذکرن کثیر۔ بعض بزرگان دین سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ کوئی ذکر کرے نقش بندی سلسلے کا ہو، چشتی طریقے پر ہو، سروردی اور قادری خیالات میں ہو۔ یہ ٹھیک ہے، یہ بزرگ اور اولیاء کاملین گزرے، اللہ کے بڑے نیک اور اچھے لوگ تھے، لیکن اسلام کو اس کا پابند کرنا یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان سے بہت پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور خوب خوب اللہ کو یاد کرو۔ اس وقت نہ چشتیاں تھے، نہ نقش بندیاں، نہ سروردیاں، نہ قادریاں، نہ اور کوئی اویسیاں، ڈیسیاں، پیسیاں۔ یہ سب بات کے جو ہے نا لمیٹڈ کمپنیز ہیں، اس کی کوئی حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ مفتی ظر ولی خان ان سلسلوں کو کنڈم کرتے ہوئے کہتے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ دوسرے مقام پر مفتی صاحب کہتے ہیں پیرانی طریقت 500 کی تسبیح اور 1000 کی تسبیح، اتھے دا مرید گناؤں گا، اتھے دا پورات باڑھوں گا۔ اور یار پیری مرید اسلام میں کدھر ہے؟ کچھ شرم آیا کرو یار۔
یہ بیعت ہو گیا. اس مجھے کہتے, میں نے کہا رہنے دو. میں ایک بزرگ سے ملنے گیا, عالم بھی ہے لیکن پیری بھی کرتا ہے. مجھے کہتا ہے, میں نے سنا ہے آپ بھی حلقہ کرتے, شب جمعہ کو بیان ہوتا ہے. تو مجھے کہتا ہے آپ کون سا حلقہ کرتا ہے؟ اس کا یہ خیال ہے کہ کہیں سے بیعت نہیں, خلیفہ نہیں. میں نے کہا جب قرآن کی آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو سروردی, قادری, چشتی, نقشبندی ابھی اپنی ماؤں سے پیدا نہیں ہوئے تھے. 600 سال بعد یہ لوگ آئے. میں نے کہا میں وہ ذکر کرتا ہوں جو پیغمبر صحابہ سے کراتے تھے. اس کو میں نے اور طرح الفاظ کہے جو یہاں مناسب نہیں. داسی میں یہ کچھ کھولے پر آمادش میں تپنکم غرون سارے خیر کو دے دیتا. یہ نوے دین دیدان نے جوڑ کر ہے پیرئی مرید. لیکن طارق جمیل صاحب ایسے بدعتی کے ہاتھ چوم کر کتنے خوش ہو رہے, اور اس بدعت سے منسلک ہونے پر کتنے خوش ہو رہے کہ کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے خوش نصیب ترین دن آج کا دن ہے. آج کا دن میری زندگی کا سب سے خوش قسمت دن ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.